السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 16واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے دریا کنارے چاندنی۔ یہ ایک نظم ہے جو اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ہے اور اسے آج ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا چھا رہی ہے چاندنی، اٹھلا رہی ہے چاندنی، دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی، لہرا رہی ہے چاندنی۔ دریا کنارے دیکھنا، پانی میں تارے دیکھنا، تاروں کو دامن میں لیے کیا کیا نظارے دیکھنا، دکھلا رہی ہے چاندنی۔ ٹھنڈی ہوا خاموش ہے، اجلی فضا خاموش ہے، خاموش ہے سارا جہاں، ہر ایک صدا خاموش ہے اور چھا رہی ہے چاندنی۔ اے لو وہ بدلی آ گئی اور چاندنی پر چھا گئی، باہر نکلنے کے لیے پھر آئی پھر کترا گئی، گھبرا رہی ہے چاندنی۔ لو رات کے منظر چلے، تارے بھی گھل گھل کر چلے، بیٹھے ہوئے یا کیا کریں، اختر ہم اپنے گھر چلے، اب جا رہی ہے چاندنی۔ تو یہ نظم انہوں نے چاندنی کے اوپر لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے چاندنی کے الگ الگ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی نے یہ کوشش کی ہے اس نظم میں بتانے کی۔ لفظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فضا کا معنی ہے منظر، ماحول۔ دامن کا معنی ہے آنچل۔ نظارہ کا معنی ہے منظر۔ صدا اس کا معنی ہے آواز۔ اب غور کیجئے، چاندنی میں نہانا محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندنی کا دریا کی لہروں کو نہلانا ایک انوکھا خیال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کی جو لہریں ہیں وہ چاندنی کی چمک سے چمک رہی ہیں۔ چاندنی کا اٹھلانا، لہرانا اور گھبرانا بڑا خوبصورت اور پر لطف طرز بیان ہے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ کیا سوچنا ہے، کیا بتانا ہے اور کیا لکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ شاعر نے نظم میں کس چیز اور کس جگہ کا منظر پیش کیا ہے۔ شاعر نے دریا کنارے، یعنی انہوں نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ چاندنی ہے، اور جس جگہ کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، دریا کا کنارہ۔ تو دریا کا کنارہ اور چاندنی، ان دو کا ذکر کیا ہے۔ دریا کی ایک ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کی جو لہریں ہیں وہ چاندنی کی چمک سے چمک رہی ہیں۔ پانی میں تارے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پانی میں تارے نظر آ رہے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، یعنی چاندنی رات کی وجہ سے۔ شاعر نے چاندنی کے گھبرانے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ شاعر نے چاندنی کے گھبرانے کی وجہ بیان کی ہے کہ وہ جا رہی ہے، یعنی اے لو وہ بدلی آ گئی اور چاندنی پر چھا گئی، باہر نکلنے کے لیے پھر آئی پھر کترا گئی۔ یعنی بدلی جو ہے وہ چاندنی کو کبھی، چاندنی جو ہے وہ بدلی کے اس میں چھپ جاتی ہے اور کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، گھبرانے کی وجہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاندنی چمکنے سے اور وہ اس بدلی کی وجہ سے گھبرا رہی ہے۔ اب نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ چاندنی، چاندنی، صدا، دامن، بدلی اور منظر، ان پر آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں یکساں یا ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایسے لفظوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی آوازیں اور حروف دونوں ایک ہی ہوں۔ مثلاً ہم دیکھ سکتے ہیں بدلی، اس کا معنی ہے بادل کا ٹکڑا، اور ایک لفظ بالکل ایسے ہی لکھا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے بدلی، جس کا معنی ہے تبادلہ یا بدلی ہوئی شکل۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں آفیسر کی بدلی ہوئی ہے، یعنی ٹرانسفر ہوا ہے۔
چشمہ یہ عینک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جو ہم آنکھوں پر لگاتے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، نظر کمزور ہونے کی بنیاد پر چشمہ لگایا جاتا۔ ایک چشمہ سیم بالکل ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا سوتا۔ دوسری وہ جن کی آوازیں یکساں ہوتی ہیں لیکن ان کے حروف میں فرق ہوتا ہے، مثلا یعنی لفظ بولنے میں ایک جیسے رہیں گے لیکن معنی مختلف ہوگا۔ تو دیکھیں، آم ایک پھل ہے، اور عام جب ہم بولیں گے تو معمولی۔ صدا سواد سے اس کا معنی ہوتا ہے آواز، صدا سین سے اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب خانوں میں دیے ہوئے لفظوں کے معنی لکھیے۔ تو مانگ جو ہے دو معنی میں وہ استعمال ہوگا۔ ایک مانگ جو بالوں کے بیچ میں جو ہوتی ہے مانگ، وہ یعنی ہم مانگ کاٹتے ہیں، بال کاٹتے وقت جو ہم بالوں کو سائڈ دیتے ہیں، وہ مانگ ہوتی ہے، مانگ نکالنا۔ اور ایک مانگ مانگنا، کسی بھی چیز سے کسی سے بھی کوئی چیز مانگنا۔ ایسے ہی کان، تو کان ایک تو ہمارے جسم کا حصہ ہے کان، اور دوسرا کان جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئلے کی کان اور سونے کی کان، اس طریقے سے جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں۔ کثرت سے بہت کے معنی میں، کثرت سین سے ایکسرسائز کے معنی میں ہے۔ آری یہ ایک آلہ ہے جس سے کچھ لکڑیاں وغیرہ کاٹی جاتی ہیں۔ آری عین سے اس کا مطلب ہے خالی ہونا، ننگا ہونا۔ تو اس طرح سے ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کی مدد سے کہانی بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھیے۔ آپ تصویریں دیکھ کر بنا سکتے ہیں اور لکھنے کی مشق کریں۔ نیچے دی ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ دریا کی ایک ایک لہر کو، پانی میں تارے دیکھنا، اجلی فضا خاموش ہے اور چاندنی پر چھا گئی، لو رات کے، اس کا جو مکمل ہوگا، لو رات کے منظر چلے، اور اس کے بعد ہے اختر ہم اپنے گھر چلے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کی جمع لکھیے۔ تارا، اس کی ہم جمع لکھیں گے تارے، پھولوں، فضائیں، مناظر، صدائیں، ندیاں، نظارے، لہروں۔ اس طرح سے ہم انہیں مکمل کر لیں گے۔ نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔